السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خلیفہ وقت حکم بن عبد الرحمن ثالث کو ایک خوبصورت محل بنوانا تھا۔ جگہ کا انتخاب کیا گیا۔ اتفاق سے جو زمین پسند کی گئی اس میں غریب بیوہ کا چونپڑا تھا۔ اس بیوہ کو کہا گیا کہ آپ کو منہ مانگی قیمت دے دیتے ہیں، آپ یہ زمین خلیفہ کو فروخت کر دو، مگر اس نے انکار کر دیا۔ خلیفہ نے زبردستی قبضہ کر کے اس زمین پہ اپنا محل بنوا لیا۔ وہ بیوہ خاتون قاضی کی خدمت میں پیش ہوئی اور اپنا مسئلہ بیان کیا اور شکایت کی کہ اس کی زمین پر زبردستی خلیفہ کا محل بنا دیا گیا ہے۔ قاضی نے اسے تسلی دے کر کہا کہ تم اس وقت چلی جاؤ، میں کسی مناسب وقت میں تمہارا انصاف کرنے کی کوشش کروں گا۔ خلیفہ حکم بن عبد الرحمن جب پہلے پہل محل اور باغ کو دیکھنے گئے تھے تو اسی وقت قاضی بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ اپنے ساتھ ایک بوری لے کر آیا اور خلیفہ سے اس کے محل کی درمیانی جگہ سے مٹی بھرنے کی اجازت چاہی۔ خلیفہ نے اجازت دے دی۔ قاضی نے بوری میں مٹی بھر کر عرض کی کہ مہربانی فرما کر اس بوری کو اٹھانے میں میری مدد کریں۔ خلیفہ نے اسے ایک مذاق سمجھا اور بوری کو ہاتھ لگا کر اٹھانے کی کوشش کی۔ کیونکہ وزن زیادہ تھا، خلیفہ سے ذرا بھی نہ اٹھایا جا سکا۔ موقع مناسب تھا، لوہا گرم تھا۔ قاضی نے فوراً چوٹ لگائی، کہا اے خلیفہ، جب تو اتنا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں تو قیامت کے دن ہم سب کا مالک انصاف کرنے کے لیے عرش پر جلوہ افروز ہوگا، اور جس وقت وہ بیوہ جس کی زمین تم نے زبردستی لے لی ہے اپنے پروردگار سے انصاف چاہے گی تو اتنی بھاری زمین کا بوجھ کس طرح اٹھا سکو گے؟ خلیفہ پر اس بات کا بہت گہرا اثر ہوا۔ اس نے اپنی غلطی اور زیادتی کو تسلیم کرتے ہوئے اس بیوہ سے معافی مانگی اور پورا محل اس کے لوازمات سمیت اس بیوہ کے نام کر دیا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بہنوں اور بھائیوں، آج مجھے یہ بات کہتے ہوئے خود کو شرم محسوس ہو رہی ہے کہ ہم چوری بھی کرتے ہیں اور سینہ زوری بھی، ہم زیادتی بھی کرتے ہیں اور تسلیم کرنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے۔ پرانے وقتوں میں بھی ظلم، زیادتی اور ناانصافی ہوتی تھی، لیکن لوگ اس کو تسلیم کر لیتے تھے اور یوں مسئلوں کا حل فوری نکل آتا تھا۔ آج ہم دیکھ لیں کہ کورٹ کچہریوں اور تھانوں میں کیا حال ہے۔ مجرم کو عزت دے کر بری کر دیا جاتا ہے اور مظلوم کو انتہائی درجے کی سزا دی جاتی ہے۔ اگر اس طرح کے انصاف ہوں گے تو پھر اللہ پاک سے عذاب کے منتظر رہو۔ اللہ پاک کسی بھی شکل میں اس دنیا میں عذاب دے گا اور آخرت میں تو سب کچھ بھگتنا ہی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب ظلم سے بچیں اور ہمیشہ مظلوم کی حمایت کریں۔ آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔